آپ نے ان کو جتنی بھی ہٹانے کی کوششیں کی ہیں، مثال کے طور پہ 9 اپریل سے آنورڈ ایک موقع آیا، آپ نے اسمبلیاں بھی توڑی لیکن وہ مسئلہ عدالت پہ چلا گیا. آپ نئے الیکشن کا آپ کی ڈیمانڈ ہے اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک بڑی لاجیکل ہے، لیکن آپ کی اسٹریٹجی کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دیکھیے حبیب، 2 اسٹریٹجیز ہیں نا. ایک ہے کہ آئین سے باہر نکلاؤ، ایک ہے آئین اور قانون کے بیچ میں رہو. میں نے بلکہ 26 سال پہلے فیصلہ کیا تھا. میری پارٹی کا نام انصاف کی تحریک. بالکل. تو انصاف کا مطلب رول آف لا، رول آف لا کا مطلب کانسٹیٹیوشنلزم، اور جو آپ کو آئین اجازت دیتا ہے جس دائرے میں رہ کے آپ کھیلیں، تو وہ اسی اندر ہم کھیلے ہیں ابھی تک. میں نے کبھی کوشش نہیں کی دوسری طرف جانے کے لیے، کہ آئین سے باہر نکلنے کے لیے. تو ہم نے جب یہ فیصلہ کیا 10 اپریل کو، میں نے فیصلہ کیا کہ میں پبلک میں جاؤں گا جی، اور میں پبلک میں نکل گیا. بلکہ پبلک آپ سے پہلے نکلا ہے. ہاں، پبلک بلکہ 10 کو نکلا ہی، اس کے بعد میں نکلا. تو میرا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ میں ایک آئین، ایک جمہوریت کے اندر ایک پولیٹیکل لیڈر عوام کے پاس جاتا ہے اپنا کیس لے کے، اور عوام کو میں نے اپنے ساتھ لگایا اور بتایا کہ ہوا کیا ملک کے ساتھ، کہ ایک چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے، اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی گورنمنٹ کو گرانے کی. تو بہرحال میں پبلک میں گیا، پبلک نے رسپونڈ کیا، لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس ملک میں انتشار ہو. تو جو دوسری چیز ہے نا، اگر آپ گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ پبلک کا پریشر ڈالتے ہیں ان کو. آج 70% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ، گیلپ کی سروے ہے. دوسری طرف آپ یہ کریں کہ خون خرابہ ہو، لوگ مریں اور تباہ ہو، وہ دوسرا طریقہ ہے. وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں 26 مئی کو ہم نے جب دھرنے کا اعلان کیا تھا، تو مجھے پتا تھا اس دن اگر میں وہاں بیٹھ جاتے ہم اسلام آباد میں، تو مجھے پتا تھا خون ہوگا. اب جب ہم 26 نہیں، آپ 25 مئی کی بات نہیں، میں 26 مئی کی، کیونکہ ہم صبح پہنچے تھے، میں پہنچتے 26 مئی ہو گیا تھا. تو ہم نے بیٹھنا تو اس دن شام کو تھا. پھر جو 26 نومبر تھا، وہ اتنی پبلک آئی تھی. اب وہ اس پبلک کو اگر ہم صرف یہی کنورٹ کر دیتے ہیں کہ ہم سارے اسلام آباد کو چوک کر دیں، ہم یا کہتے اسلام آباد کے اندر جانے لگے، تو وہ اتنی پبلک کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن انتشار ہونا تھا. تب بھی فیصلہ کیا کہ ہم آئینی طریقہ لیتے ہیں. آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر سکتا ہوں. خان صاحب، آئینی طریقے میں سیاست بہت ساری انوالو ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی جو وفاقی حکومت تھی، اس میں بھی دیکھیں تو اس کے پیچھے جو نیت تھی وہ جو کچھ بھی تھی، لیکن سامنے ایک اس کا فساد جو تھا وہ آئینی تھا. یہاں پر بھی دستور بے شک آپ کو طاقت دیتا ہے آپ کے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ اسمبلی توڑ دے، لیکن اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلیوں کے اندر پالیٹکس سے آپ بڑا گریز کر رہے ہیں. مطلب آپ دوسری پارٹیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پر بھی آپ کی پارٹی کے اوپر، ایک پارٹی کے حلیفوں کے اوپر کچھ پریشرز ہیں. دیکھیے ابھی ہے کیا یہاں، یا پہلے تو ہماری گورنمنٹ گئی کیسے؟ آصف زرداری آیا وہاں سے، اور 2-3 لوگوں نے بیگز پکڑ کے سندھ سے پہنچے. یا وہ سندھ کی گورنمنٹ کا پیسہ چوری کیا ہوا تھا، یا وہ کوئی چوری کا پیسہ تھا، کیونکہ حلال پیسہ تو نہیں تھا. اس پیسے سے انہوں نے 20-20 25-25 کروڑ دے کے لوگوں کو خریدنا شروع کیا سندھ ہاؤس کے اندر. ساری قوم دیکھ رہی ہے. اب کبھی بھی سٹنگ گورنمنٹ الیکشن نہیں، نو کانفیڈنس نہیں ہارتی، کبھی نہیں سٹنگ گورنمنٹ ہارتی. یعنی ان کے پاس سارے اسٹیٹ ریسورسز ہوتے ہیں. ہمارے پاس سوائے سندھ حکومت کے سارا پاکستان میں تو ہماری گورنمنٹ تھی، تو ہم تو پورے پیسے استعمال کر سکتے تھے، فیڈرل گورنمنٹ کے بھی، پنجاب جو بھی. تو ہم تو ان کو آرام سے خرید سکتے تھے، بولی آکشن لگ سکتی تھی وہاں. ہم نے انٹینشنلی فیصلہ کیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. ہم نے بزنس مین بھی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا، خریدنے کے لیے. ہاں، کیونکہ بولی لگ رہی تھی وہاں. ویسے کاؤنٹر آفر کیا تھی یا کاؤنٹر بڈ کیا تھی؟ نہیں، وہ آکشن ہونی تھی نا. اچھا. انہوں نے 20 جو بھی ہمیں جو بتا رہے تھے 20 کروڑ سے تھوڑا سا زیادہ دیتے تھے، تو ہم 30 کروڑ دے دیتے. تو تھوڑے خریدنے تھے نا. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے یہ شروع کیا تو جو ایک ہمارا سارا پارٹی کا ہم آئے تھے، یعنی یا وہ کرپشن کا پیسہ ہونا تھا، اور یا پھر وہ پیسہ ہونا تھا گورنمنٹ کا چوری کیا ہوا پیسہ جو سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. جو ابھی پھر سے آصف زرداری سنا پہنچ گیا یہاں، کوئی ان کا
मिनिस्टर हैं वो पीपल्स पार्टी के पहुंचे हुए हैं यहाँ लाहौर में बोली लगाने के लिए। तो हमने फैसला किया कि हम नहीं करेंगे। अब मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क की अखलाकियात को हमने किधर तक नीचे लेके जाना है। हमने फैसला किया, हम नहीं इसका हिस्सा बनते। आज भी अब ये जो हो रहा है पंजाब के अंदर, ये लाहौर के अंदर, अब ये पहुंच गए फिर पैसे लेके। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ इदारों को नहीं नज़र आ रहा, इलेक्शन कमीशन को नहीं नज़र आ रहा? असल में इलेक्शन कमीशन को कुछ करना चाहिए था। रेड हैंडेड पकड़ा गया यूसुफ रज़ा गिलानी का लड़का पैसा देते हुए सेनेट इलेक्शन में यूसुफ के। इलेक्शन कमीशन के पास केस किया, कुछ भी नहीं हुआ। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था कि सेनेट के इलेक्शन में वेरीफाइबल वोट हो एमपीज की, ताकि पता चले। इलेक्शन कमीशन ने नहीं करने दिया। अब फिर जब सारा सिंध हाउस में मंडी लगी हुई थी, कोई इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। तो पॉइंट ये है कि हम अपनी खुद ही मुल्क की जमहूरियत भी तबाह कर रहे हैं, अखलाकियात भी तबाह कर रहे हैं, सिर्फ इन चोरों को ऊपर मुसल्लत करने के लिए। खान साहब, जितना भी सिस्टम है, ज़ाहिर है रियासत के इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, अदलिया है और इस्टेब्लिशमेंट है जिसका भी आपने खुद भी जिक्र किया। आप इन सब इदारों के अगेंस्ट समहाउ आपकी राय जो है वो एक तासुर ये है कि इनके अगेंस्ट है। आपने कल को हुकूमत में भी आना, आप एक गवर्नमेंट इन वेटिंग है, ज़ाहिर है सबसे बड़ी पार्टी है आपकी। तो आप नहीं समझते कि जब आप हुकूमत में आएंगे तो इन इदारों से ही आपने काम लेना है, तो आप इख्तलाफात को नफरत की हद तक ना पहुंचने दें? देखिए हबीब, अब एक पाकिस्तानी होते हुए हम सबको, मुझे छोड़ें, हम सबको फैसला करना पड़ेगा कि हम ये किस तरह का मुल्क चाहते हैं। क्या हम ये मुल्क ये चाहते हैं कि इस मुल्क में एक आदमी, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, इतनी ताकत है एक आदमी में कि एक आदमी फैसला करता है गवर्नमेंट गिराने का और चोरों को ऊपर लाने का और उनको एनआरओ दिलवाने का। अब क्या हम भेड़ बकरियों की तरह इसको कबूल कर लें? अब सवाल यह है कि अगर वो फैसला कर गया है और वो नुकसान वाज़ेह है, अब सामने मुल्क कोलैप्स करने पे है, इकॉनमी बैठ गई है। जरा हिंदुस्तान के टीवी पे प्रोग्राम से देखें पाकिस्तान के ऊपर क्या कर रहे हैं कि जी भीख मांगने के लिए निकले हुए हैं, मुल्क में पैसा नहीं है, डॉलर सब दुनिया के सामने है। अब तो कोई चीज़ छुपती नहीं है ना, आप गूगल करें तो पता चल जाएगा पाकिस्तान के हालात क्या हैं। तो इन हालात को जो आदमी, जिसने, जो जिम्मेदार है इसका, अब मुझे बताएं कि क्या मैं चुप करके कि वो नाराज़ ना हो जाए क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट है तो वो नाराज़ हो जाएगी, तो मैं चुप करके कबूल कर लूँ या इस नाइंसाफ़ी को कबूल कर लूँ? और मुल्क के ऊपर, अच्छा मैं ये भी मान लेता, ठीक है जी इमरान खान की हुकूमत अच्छी नहीं कर रही थी, 6% ग्रोथ रेट था, चलें आप कोई ऐसे टेक्नोक्रेट्स लें, जीनियसेस, वो मुल्क को उठा दें, बिस्मिल्लाह। लेकिन चोरों को ऊपर मुसल्लत करना, जिन्होंने बैंकरप्ट किया है, नून लीग 2 दफ़ा 99 में गई मुल्क बैंकरप्ट और 2018 में मुल्क बैंकरप्ट, इनके पैसे बन जाते हैं, मुल्क बैंकरप्ट हो जाता है। उनको ऊपर लाना और हम ये कबूल कर लें और हम कहेंगे जी वो नाराज़ ना हो जाए एस्टैब्लिशमेंट। देखिए मैं तो एक हद तक हमेशा समझता हूं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये मुल्क, मेरी तो सारी स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ की, इंसाफ की। इंसाफ के लिए आपको अदलिया चाहिए, आपको कभी उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जब तक अदलिया स्टैंड नहीं लेगी रूल ऑफ लॉ के लिए, यहाँ यानी रूल ऑफ लॉ का इंसाफ का मतलब यह कि ताकतवर को जब तक वो कानून के नीचे नहीं लेके आती, मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूं, अगर इस मुल्क में इंसाफ कायम नहीं होता, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। मैं आज उस नतीजे पर पहुंच गया हूं, मुल्क तो बैंकरप्ट है। और इंसाफ अगर मिल गया, जो नेल्सन मंडेला की एक बड़ी फेमस सेइंग है, उसने कहा गुर्बत इंसाफ खत्म करता है, इंसाफ खुशहाली लेके आता है। तो यहां चोरों को ऊपर आप एनआरओ दे दें, गरीब लोग जेलों में रहें और समझे कि यह माशरा बच जाएगा। तो अदलिया का बहुत बड़ा रोल है और इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है। यही इस्टेब्लिशमेंट बजाय एक आदमी इसको सारा रूल ऑफ लॉ तबाह कर रहा है और इंसाफ तबाह कर दे, यही इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम कर दे, इंसाफ कायम कर दे, ये मुल्क उठ जाएगा। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, काम तो इन्हीं 2 इदारों के साथ कर रहे हैं हमने। अगर हम इंसाफ चाहते हैं, जो मेरी 26 साल की स्ट्रगल है इंसाफ की तहरीक,
تو یہ دو اداروں کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. خان صاحب آپ الیکشن چاہتے ہیں, الیکشن اگر ایک خاص حد سے آگے چلا جائے تو ظاہر ہے اس کی بہت کمپلیکسٹیز اپنی جگہ شاید آپ کی پارٹی کے لیے بھی ہوں. وہ یہ ہے کہ 4 جولائی کو آج میں دیکھ رہا تھا کہ 4 جولائی سے آنورڈ پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے وہ کسی بھی وقت ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ 60 دن پہلے ان کی مدت کے خاتمے سے پہلے الیکشن ہونا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ صدر بنانے میں پی ڈی ایم کامیاب ہو جائے گا؟ ظاہر ہے یہ آپ کی بہت ساری اسٹریٹجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور وہ آصف علی زرداری بھی ہو سکتے ہیں. میں نے اتنا آگے سوچا نہیں ابھی, میں نے اتنا آگے تک نہیں سوچا, کیونکہ مطلب آگے سے مراد اونلی 7 months نہیں, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو کرائسس ہے نا وہ اب شروع ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنوری میں اور فیبری میں پاکستان کا کرائسس بہت بڑھ جائے گا. میں معاشی کرائسس کی بات کر رہا ہوں. جو ہماری معیشت ہے نا وہ اس وقت جب سے یہ چور آئے ہیں انہوں نے اس کو تباہ کر دیا. یعنی ان کے پاس نہ کوئی پلان تھا نہ کوئی روڈ میپ تھا. انہوں نے جو آ کے حرکتیں کی ہیں, مارکیٹس پینک کر گئی. اور ویسے میں بار بار ٹی وی پہ کہہ بیٹھا ہوں کہ اگر آپ نے اس وقت اس ہماری حکومت کو ہٹایا تو جو سیاسی استحکام جب ختم ہوگا تو کوئی بھی معیشت کو نہیں سنبھال سکے گا. اور پھر شوکت ترین بھی گیا, یہ بھی میں کہہ بیٹھا ہوں بڑی دفعہ, اس نے بھی جا کے سمجھایا کہ یہ نہ کرنا, یہ جو اگر ہونے جا رہا ہے اس نے جنرل باؤنڈری فکر ہی نہ کرے, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو کنٹینیوٹی سارا لال بتی. لیکن جب سے یہ ہلی ہے ہماری گورنمنٹ کے بعد, یہ جو معیشت کی اندر جو انسٹیبلٹی آئی ہے, اب یہ صرف اور صرف الیکشن سے ٹھیک ہوگی, کیونکہ یہ اب بڑھتی جا رہی ہے. یعنی باہر بھی مارکیٹس, پاکستان کے اندر بھی, اس ساری گورنمنٹ کے اوپر ایک کانفیڈنس کھو بیٹھا. خان صاحب 2018 میں جب آپ نے ملک سنبھالا تھا اس وقت بھی معیشت کافی مشکلات میں تھی, آپ اسے نکال کے لے آئے. اب آپ کو شاید زیادہ مشکل حالات میں ملتی ہے, تو کیا اب آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ اور اس پلان سے پہلے جس کا آپ خود بتا رہے ہیں کہ ایک پورے پاکستان کے اندر ایک ہارمنی چاہیے, وہ بھی تو کریٹ کرنا ہوگی آپ کو اقتدار میں آنے سے پہلے. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے روابط, آپ کے صدر بھی ہیں وہ, انہوں نے بھی کوششیں کی تھی. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو ایک بیلنسڈ ریلیشن شپ کے بغیر تو ملک نہیں چلتا, کیونکہ اس وقت جو ایک ادارہ ہے جس کے پاس جو آرگنائز بھی ہے, جو کام بھی کروا سکتا ہے, باقی ادارے تو سارے کمزور ہو چکے ہیں اور انہوں نے مزید اور تباہ کر دیے ہیں. آپ سوچیں ایف آئی اے جب آئے, جو ایف آئی بیٹا کر رہے تھے, جنہوں نے شہباز شریف کے اور ان کے کیسز نکالے تھے, وہ تباہ ہو گئی. نیب نے 480 ارب روپیہ ہمارے 3 سالوں میں اکٹھا کیا تھا. 280 ارب روپیہ ساری تاریخ میں 18 سال پہلے تک, اور ہمارے 3.5 سال میں 480. تو وہ نیب تباہ ہو گئی, ان کو سارے انہوں نے ختم کر دیا. نیب تو irrelevant ہو گئی, اس کے اوپر اپنا آدمی بٹھا کے اپنے کیسز ختم. ایف آئی اے ختم, اپنا آدمی بٹھا کے اپنے سارے کیسز ختم. کرکٹ بورڈ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ رمیز راجہ اچھی بلی پرفارمنس کر رہا تھا, اس کو ہٹا کے تو نجم سیٹھی لے آیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک آدمی جو 10-15 سال ٹیسٹ کرکٹ کھیلا ہو, کیا وہ جانتا ہے بہتر, یا ایک آدمی جو کیونکہ آپ کے لیے اچھا لکھتا ہے یا جو بھی آپ کی مدد کرتا ہے, تو اس کو اوپر لے آیا. سارے پاکستان کے ادارے کمزور ہیں, تو ایک ادارہ جو تکڑا ہے وہ ہے فوج, کیونکہ وہ چلتا ہے, وہ اس میں انٹرفیرنس نہیں ہے. تو اس کی ضرورت تو پڑنی ہے آپ کو. اگر میں صرف آئی ایس آئی کا بات کہہ دوں, اگر صرف آئی ایس آئی کو استعمال کیا جائے اس ملک میں کرپشن کے, ہائی لیول کرپشن, منی لانڈرنگ, سارا پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ڈالر باہر بھیج رہی ہے. خان صاحب آپ نہیں کہتے ہیں کہ ایسے ابھی میری ذرا بات سن, میں آپ کو بتاتا ہوں ہو کیا رہا. ڈالر کی کمی ہے نا, ہم کیوں مار کھا رہے ہیں, ہمارے ڈالرز ہی نہیں ہیں. ہماری آج ایل سیز ہی نہیں کھل رہی, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, اور آگے خطرہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گی ڈیفالٹ کر جائیں گے. یہی خطرہ ہے نا. بالکل. سارے آپ کی رولنگ ایلیٹ, ٹاپ سیاستدان دونوں, یہ زرداری اور شریف ان خاندان, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہاں سے دبئی کے اندر 3 سالوں کے اندر جب میں پرائم منسٹر, 10 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی گئی دبئی میں. اور یہ پاکستانیوں نے جنہوں نے کامے لیے ہوئے ہیں ان کا نام ہی نہیں ہے.
کتنا پیسہ باہر گیا ہے، یورپ میں، لندن میں کتنی پراپرٹیز ہے. تو پاکستان سے جو چوری ہو کے جا رہا ہے، اگر ISI اس کا کام جو انٹرنل آئے، اس کا صرف کام اور رول آف لا، قبضہ گروپ ہے ہر جگہ، بڑے بڑے قبضہ گروپ پھر رہے ہیں یہاں، لوگوں کی پراپرٹیز پہ قبضے ہو رہے ہیں، اربوں روپے، میں اربوں روپے کی بات کر رہا ہوں جی. تو اگر یہی اس کا کام ہو، ایک نیب ریفارم کر کے ان کا کام ہو کہ یہ ڈالرز روکیں، یہ پراپرٹی اسمگلنگ روکیں، ان کے پاس نیٹ ورک ہے، یہ کر سکتے ہیں. سوچیں کہ اس ملک میں اگر کلین گورننس آپ نے دینی ہے اور وہ یہ اٹریکٹ کرے گی انویسٹمنٹ. دیکھیں دبئی کیوں جاتے ہیں لوگ؟ کیونکہ کلین گورنمنٹ ہے. تو میں صرف پوائنٹ آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا نا کرنا کیا آگے کرنا یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے گورننس سسٹم کو وہ بنانا ہے جو اب تک نہیں تھا. اور وہ کیسے ہوگا؟ آپ نے رول آف لا اسٹیبلش کرنا ہے. رول آف لا کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے؟ طاقتور مجرم کو آپ نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. جیسے وہ کریں گے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں نا کہ لوگ کیا ہوگا. 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے، 5 لاکھ بھی بیرون ملک پاکستانیوں نے یہاں انویسٹمنٹ شروع کر دی نا، اور میں کہہ رہا ہوں میڈیم لیول کی انویسٹمنٹ. آپ کو کوئی ڈالرز کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے. ابھی پرابلم یہ ہے کہ وہ پلاٹ بھی لیتے ہیں نا تو اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے، ان کو ڈر ہوتا ہے. تو کون سرمایہ کاری کرے گا؟ لیکن اگر آپ کلین گورنمنٹ دے دیں، رول آف لا دے دیں، عدلیہ اپنا کام کر لے، اور ہم اس فورس کو، یہ جو اتنی آرگنائز فورس ہے، اس کو استعمال کریں رول آف لا، یہ مافیاز کے خلاف جانے کے لیے. ہر جگہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر فورس یہ گورنمنٹ کی فورس بن جاتی ہے، آپ گورننس کلین کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو ابھی ایک چیز واضح، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے. یعنی آپ کہہ رہے گورننس میں فوج کو انوالو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں؟ میں بات کر رہا ہوں اکاؤنٹیبلٹی اور رول آف لا کے اندر. دیکھیں اس وقت ہماری پرابلم کیا ہے، ہر جگہ آپ کی چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ ادارے کمزور ہو گئے ہیں سارے. خان صاحب، اب آپ ایک دفعہ پھر چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ، آپ کے اتحادی ہیں. اب اس وقت بھی آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ پھر آئندہ ایک اتحادی حکومت بنائیں گے؟ دیکھیں ان کے ساتھ تو ہمارا اتحاد ہے اور ہم اب نیگوشیٹ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم اگلا سیٹ اپ کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. لیکن کیا وہ اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے یا آپ کے نشان پہ؟ اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک ہی نشان پہ آنا چاہیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کا کوئی ایک ووٹ بینک ہے تو اس کو وہ کیش کرنا چاہتے ہیں. بہرحال تو ابھی نیگوشیٹ ہو رہا ہے. خان صاحب، پنجاب اسمبلی میں آپ کیا سمجھتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب اور PMLQ کا جو طرز عمل ہے، وہ پنجاب اسمبلی کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں یا آپ کے کہنے پہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو انہوں نے مجھے ریٹن دے دیا ہے کہ جب بھی اسمبلی کی ڈسولوشن پہ تو میرے پاس ہے. لیکن وہ اب آبویسلی یہ گورنمنٹ نے اس کو، یہ اتنے ڈرے ہوئے الیکشن سے، اتنے بھاگے ہوئے ہیں. اصل میں کمال چیز یہ ہے، میں صرف اس کے ڈسٹریکٹ کر رہا ہوں کہ کمال یہ ہے کہ ہے ڈیموکریسی اور سارے یہ 13 کی 13 پارٹیز اکٹھی، ہم اکیلے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہیں. وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں الیکشن سے، سب ڈرتے ہیں الیکشن سے کیونکہ جان جاتی ہے ان کی الیکشن سے. اور یہ اگلے سال بھی نہیں کروانا چاہتے. یہ الیکشن کیا کروانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، نواز شریف چاہتا ہے اس کو جیل میں ڈالو، تحریک انصاف کو توڑو، اور جب کمزور ہو جائے گی تو وہ، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگلے سال بھی نہیں ہوگی، اس سے اگلے سال جا کے الیکشن کرواؤ، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کسی نہ کسی طرح وہ سینسس یا کوئی چیز نکال کے تو اور کھینچ لو آگے. یہ ان کا پلان ہے کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے. اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں ان ساروں کو چیلنج کرتا ہوں، جب بھی یہ عوام میں جائیں گے جو مرضی یہ کر لیں، انہوں نے الیکشن ہارنا ہے. چاہے ابھی نہ بھی ہوں تو اکتوبر میں ہوں. جب الیکشن ہوں گے نا حبیب، جب الیکشن ہوں گے یہ ہاریں گے. لیکن خان صاحب اس میں 2 جو آپ نے چیزیں بتائی، وہ ایک ہے آپ کی نااہلی کی باتیں بڑی تواتر سے ہونے لگی ہیں کہ آپ -1، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کا راستہ ہموار کیا جائے. ہاں، اس کو بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کے لیے یہ ہے. اس کی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی تھی
کہ جب جمخانہ میں میچ کھیلا جاتا تھا، جب یہ نواز شریف آتا تھا تو اپنے امپائر ساتھ لے کے آتا تھا، تو وہ اپنے امپائر اس کو جب تک اس کے اپنے امپائر نہیں ہوتے بیٹنگ نہیں کرتا تھا. تو اس کی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، میری جو مجھے سپریم کورٹ نے پرماننٹ ڈسکوالیفائی کیا اس کو ختم کرو، میں لڑوں، عمران خان پی ٹی آئی ٹوٹے اور پھر الیکشن کمیشن اور ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ الیکشن لڑے. وہ اس کو کہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ. جی خان صاحب ایک بتائیے گا کہ آپ کی جو آپ نے ابھی ایک شرط رکھ دی ہے کہ صوبائی اسمبلی آپ دونوں اس وقت توڑیں گے، دوسری یعنی کے پی کی، جب پنجاب کی ٹوٹے گی. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاملہ ادھر سے شروع ہو؟ تو آپ نہیں سمجھتے کتنا دباؤ پڑے گا؟ دیکھیں نا وہ تو چھوٹی اسمبلی ہے. اچھا. اور اس کا اتنا فرق اس لیے کیونکہ ان کو افیکٹ کرتا ہے شریفوں کو، تو وہاں تو کے پی میں تو یہ ہے ہی نہیں نا، ان کو تو صرف پنجاب ہی افیکٹ کرتا ہے، تو یہ پنجاب کے اوپر ہی حکومت کرتے ہیں. تو اصل میں تو پریشر ڈالنے کا مقصد ہی ایک ہے، جنرل الیکشن کروائے جائیں. اور جنرل الیکشن کیوں کروائے جائیں؟ اس لیے نہیں کہ ہمیں ٹائم میں ہماری پارٹی کمزور ہوگی، اس لیے جنرل الیکشن کروائے جائیں کہ پاکستان کی معیشت بیٹھتی جا رہی ہے، میرے خیال میں یہ حالات بگڑتے جائیں گے. صرف الیکشنز یہ ایک چیز ہے جس سے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی سے اکنامک سٹیبلٹی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا دیر جا رہے ہیں پاکستان دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، ہمارے پاس اتنے زیادہ مسئلے آ جانے ہیں. مجھے جو خوف ہے ہائپر انفلیشن آ جائے گی. ہائپر انفلیشن کا مطلب کہ وہ انفلیشن جو عام آدمی نے تنخواہ در سب نے پس جانا ہے. کیونکہ اگر ڈالر گرتا گیا، آئی ایم ایف اب چاہ رہی ہے کہ روپیہ گرے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو، روپے کو جو پیک کیا ہوا وہ چھوڑیں، تو وہ روپیہ اور گرے گا. اس سے ساری امپورٹس مہنگی، اس سے تیل مہنگا، اس سے بجلی مہنگی، اس سے گیس، سب کچھ مہنگا. وہ ساری چیزوں پہ ریفلیکٹ کرے گا. اور پھر اگر اس کے بعد بھی نہیں کنٹرول ہوتی اکانومی تو وہ مزید اور گرتا جائے گا. اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ بجلی قیمت بڑھاؤ اور گیس کی قیمت بڑھاؤ. تو لوگ تو آگے ہی پس گئے ہیں. تو یہ مجھے آگے خطرناک صورتحال سری لنکا ٹائپ نظر آ رہی ہے. خان صاحب اگر آپ خود بھی حکومت میں ہوتے تو شاید آپ کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا. نہیں، میں یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم تو آئی ایم ایف کے ساتھ، ہم بھی ان کے پروگرام میں تھے. ہم کیوں سنبھال رہے تھے؟ ہم نے کیوں پیٹرول نیچے، جبکہ ان کے بعد جو آئل تیل ہے وہ تو اب $70 اور $80 کے بیچ میں آ گیا. ہمارا گیا ہمارا 103 پہ تھا جب چھوڑا ہے، ہمارا تو $115 پہ گیا ہے. تو ہم نے اس کے باوجود آئی ایم ایف پروگرام میں ہم نے تو سنبھالا ہوا تھا. خان صاحب میں آپ کا رابطہ سسٹم کے اندر کیا دوبارہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں روابط؟ نہیں، میرا ابھی کوئی رابطہ کسی سے نہیں ہے. صدر ہمارا صرف ڈاکٹر الوی کے ساتھ ہے. وہ ڈاکٹر الوی بھی بات کرتے ہیں، جو بھی ان سے پی ڈی ایم سے بھی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہو تو ڈاکٹر الوی کرتے. تو کیا مذاکرات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہمیشہ تیار ہوتی ہے مذاکرات کے لیے، لیکن پی ڈی ایم سے تو فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم چاہتے ہیں الیکشن، یہ نہیں چاہتے، تو ان سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. خان صاحب سیاست دانوں پہ ایک پریشر آ رہا ہے کہ پولیٹیشنز مل کے کوئی فیصلہ کر لے، کیونکہ اگر کوئی ادارہ یہ پولیٹیکل ہے تو سیاست دان بیٹھ کے بات کر لیں. بہت بڑا پرابلم ہے نا. ابھی پولیٹیشنز ہمیشہ بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈاکو ہیں ان کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ جو دیکھیں نا انہوں نے جو کیا ہے، انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے پیسہ چوری کیا، وہ باہر لے گئے. ان کے اوپر مشرف نے جب کیسز بنائے یہ باہر بھاگ گئے، اور اس کے بعد اسے این آر او لے کے یعنی کیسز یہاں کے معاف کروا لیے. کوئی پولیٹیشین دنیا کے اندر یہ نہیں کر سکتا. زرداری نے بھی معاف کروایا، نواز شریف نے بھی. یہ جو ہدایبہ پیپر مل تھا وہ پیچھے ہٹ گیا مشرف، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اسحاق ڈار کی 164 والی ریٹن سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے ان کے لیے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جاتا تھا. تو اس میں تو انہوں نے اڑ جانا تھا، تو وہاں بچ گئے. این آر او مل گیا، یہ زرداری بچ گیا. اس کے $60 بلین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے. سرے محل وہ بک گیا تھا، وہ پیسہ پاکستان آنا تھا وہ بھی ہضم کر گیا. نہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے این آر او لے لیا، پھر آئے واپس. تو مجھے یہ سوال میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو پولیٹیشنز کہتے ہیں جو دوسری دفعہ این آر او لے رہے ہیں، تو پھر یہ جو جیل میں لوگ ہیں ان سب کو چھوڑ دیں. ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے چوری کیے. اور ایک معاشرے کے اندر اگر آپ اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم کر دیتے ہیں، اخلاقیاتی ملک ہی ختم کر دیتے ہیں، آپ معاشرے کو تو ختم کر دیتے ہیں. تو میں تو ان کو پولیٹیشین نہیں مانتا.
خان صاحب لاسٹلی آپ کب تک الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی میرا اپنا خیال یہ ہے یہ الیکشن مارچ اپریل میں ہو جائیں گے. میں کیوں کہتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ ساروں کو بھی، اگر ابھی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سمجھ آئی تو ان کو سمجھ آ جائے گی، اگر باقیوں کو نہیں سمجھ آئی، اپنی ہمارے جو اور لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، عدلیہ ہے، ان ساروں کو سمجھ آ جائے گی کہ ملک کی ضرورت الیکشنز ہے. اور اگر یہ اسی طرح سسٹم چلتا رہا یہ ملک کولیپس کر جائے گا. دیکھیں یہ ملک ہر طرح نیچے جا رہا ہے. ایک تو فائنینشلی بینکرپٹ ہو گیا، دوسری میں آپ کو بات بتا دوں کہ اخلاقی طور پہ یہ تباہ کر رہے ہیں ملک کو. اچھے برے کی چور سارے اوپر بیٹھ گئے ہیں. اوپر سے ان چوروں کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے جو حرکتیں ہو رہی ہیں سارے ان کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن. اعظم سواتی ہے، میں اپنا ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکتا. پھر یہ جو ٹیپس ہیں اور یہ جو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، یعنی یہ 15 ہمارا 28 سال کی عمر سے کم 66% پاکستانی ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں. ان کے لیے سوشل میڈیا پہ ایک گن چلانا، یعنی یہ اور تو چھوڑیں، یہ ہماری دین کے خلاف ہے. وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، قرآن کی آیت ہے کہ اپنے دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو تاکہ معاشرے میں گناہ نہ پھیلے. تو یہ تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ ملک کو ہر طرح تباہ کر رہے ہیں. خان صاحب آپ نے دور اقتدار میں ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کی، یہ جاسوسی کو، اس طرح کی پرسنل چیزوں کو؟ ہمارے دور میں کب اس طرح کی چیزیں آئی تھیں؟ ہم نے بڑی کوشش کی، اور ہم نے یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم نے کہا کہ ان کے اوپر بھی کوئی لمٹس آنی چاہیے. وہ کوشش کی لیکن وہ صحیح معنی میں وہ یعنی مشاورت نہیں ہوئی ہوگی. اس کے خلاف میڈیا کھڑا ہو گیا کہ جی آپ میڈیا کے اوپر کوئی تنگی کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ہر دنیا کے معاشرے میں لمٹس ہوتی ہیں. آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اپنی نوجوان اپنے یوتھ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. آج یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ. آپ اگر یہ گن چلائیں گے، اور آج کل کیا مشکل ہے، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں، آپ آدھے گھنٹے میں کسی کے اوپر گندی کوئی فلم آڈیو بنا دیں. اگر آپ یہ چلا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم کسی طرح ہم قبول کر لیں ان چوروں کو، یہ تو نہیں ہونے لگا نا. لیکن ان چوروں کو کتنی بڑی قیمت ادا مسلط کیا. ہم سب کو ان کو ایکسیپٹ کروانے میں یہ معاشرہ کتنی بڑی قیمت ادا کرتا ہے. لیکن خان صاحب یہ لوگ پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے جب الیکشن ہوگا، ان میں سے کچھ چلیے کچھ تو پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے، آپ کو تسلیم تو کرنا ہوگا. دیکھیے ان میں سے ہر کوئی تو نہیں ہے کو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ نواز شریف اور زرداری کو تو میں 26 سال سے کہہ رہا ہوں یہ کرپٹ ہے. ساری دنیا جانتی ہے ان کے کرپشن کے افسانے لکھے ہوئے ہیں. باہر کے اخباروں پہ، میڈیا پہ، کتابوں کے ڈاکیومنٹریز پہ ان کی کرپشن کا ذکر ہے. تو ان کو مجھے ایکسیپٹ کروا رہے ہیں کہ جی ہم ان کو پولیٹیشین کر کے ایکسیپٹ کریں، ہم کبھی نہیں کریں گے ان کو. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے سنو ٹی وی. ویلکم بیک. خان صاحب آئندہ آپ کی حکومت آتی ہے، آپ کے سامنے چیلنجز شاید 2018 سے زیادہ بڑے ہوں گے، اور آپ کو ایک دفعہ پھر بہت ساری بیڈ آپشنز میں سے ایک آپشن لینی ہوگی. اب آپ کی تیاری کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا آپ نے اس کے لیے پلان کر لیا ہے؟ کچھ ہمیں بھی بتائیں. دیکھیں سب سے پہلے تو حبیب ہمیں جب 2018 میں حکومت ملی تھی تو بینکرپٹ تھی اور ہم نئے تھے، تجربہ ہمیں نہیں تھا. تو اس کے باوجود بڑی مشکلوں سے ہمارا شروع میں بہت ہی مشکل وقت گزرا تھا، کیونکہ میں نے کبھی اتنی محنت نہیں کی، یعنی اتنے پریشر نہیں لیا جو وہ تھا. تو اس کے باوجود پھر کووڈ بھی آ گئی اور اس کے اپنے چیلنجز تھے، لیکن ہم نے ملک کو اللہ کا شکر ہے تیسرے چوتھے سال اٹھا بھی دیا، ہم سیکھ بھی گئے. اب ہمیں تجربہ ہو گیا، ہمیں آئیڈیا ہے کہ کون سی چیزیں ہم نے پہلے کرنی ہے. ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک جو ورڈ ہے رول آف لا، آپ انصاف جب تک نہیں قائم کرتے یہ ملک اس میں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا. کیونکہ اس کے پرابلم سارے ہیں، یہاں ایک ایلیٹ کیپچر ہے، ورڈ ایلیٹ کیپچر استعمال ہوتا ہے. جو طاقتور ہے نہ قانون کے نیچے ہے، نہ وہ ٹیکس دیتا ہے، پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیتا ہے. یہاں پوری ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے جو خاص طور پہ ریل اسٹیٹ کا
وہ ڈی سی ریٹ جو پلاٹ بکتا ہے, جو باقی اوپر پیسہ ہوتا ہے وہ ملک سے حوالے سے باہر, ویسے بھی وہ باہر پروفٹس باہر بھیج دیتے ہیں, پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. اب وہ سارا ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے اور ملک کو پرابلم, ملک کے پاس ڈالرز نہیں ہیں, اور کیونکہ ڈالرز نہیں ہیں ملک اپنے گھٹنوں پہ ہے. ہندوستان کو کوئی مسئلہ نہیں آتا کیونکہ ان کے پاس ریزروز پتہ نہیں 500-600 ارب روپے کے ریزروز ہیں. ہمارے ریزرو 6 ارب ڈالر کے رہ گئے ہیں. تو اور کبھی کسی نے ایکسپورٹس پہ زور ہی نہیں دیا, کسی نے لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں کی. یہ ہماری سب سے زیادہ ریکارڈ ایکسپورٹس تھی کیونکہ پہلی دفعہ ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. تو پہلے تو ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ایکسپورٹس کے بغیر, لیکن ایکسپورٹس کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے وہ آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ رول آف لا نہیں قائم کرتے, گورننس ٹھیک نہیں کرتے. وہ میں نے آپ پھر واپس جا رہا ہوں کہ یہی ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو رول آف لا کے لیے لگانا پڑے گا ہمیں, یعنی اسٹیبلش. خان صاحب آپ کی یہ بات بار بار جب آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ معاشرے اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے, لیکن جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو کچھ خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ رول آف لا کی جب بات کرتے ہیں, جیسے آپ پہلے آئے تو آپ نے احتساب کا اتنا بہت سارا, اس سے لوگ ڈر گئے, بزنس مین بھی ایون ڈر گئے, اور آپ کو خود بھی اپنی حکومت میں اس میں کچھ ترمیم کرنا پڑی یا آپ چاہتے تھے کہ ترمیم کر لیں. اور اب بھی جب آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو کیا کوئی ریڈیکلی آپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوں گے اور اسلام آباد سے کراچی تک پتہ نہیں رول آف لا کے نفاذ کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں ابھی مجھے دنیا میں ایک ملک بتا دیں جدھر رول آف لا ہے اور جدھر غربت ہے, اور ایک ملک بتا دیں جدھر رول آف لا نہیں ہے اور جدھر خوشحالی ہے. ایک ملک نہیں ہے. نہیں, سارے ملک جو غریب ہیں وہاں رول آف لا نہیں ہے, سارے ملک جو امیر ہیں وہاں رول آف لا ہے. لیکن سختی, اس کے لیے سختی کی حد کیا ہوگی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ جو میں 26 سال پہلے انصاف کی تحریک شروع کی تھی, اس ملک میں جب تک آپ انصاف نہیں قائم کریں گے یہ ملک وائبل ہی نہیں ہے, سالونٹ ہی نہیں ہے, پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے, ایک چھوٹا سا ایک طبقہ اوپر بیٹھ کے اس کا خون چوس رہا ہے, اس کو آپ بار بار NRO دے دیتے ہیں, آپ ان کے لیے پریولیجز کر دیتے ہیں, قانون ان کے لیے بدل دیتے ہیں, ان کے پاس ٹیکس وہ نہیں دیتے ہیں. اب آپ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کو وائبل کریں گے تو کوئی مغربی ملک دیکھ لیں, کوئی سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں, یورپ دیکھ لیں, انگلینڈ دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, اسکینڈینیویا دیکھ لیں, یہ کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ طاقتور قانون کے نیچے وہ ٹیکس دیتا ہے, وہ غلط کام نہیں کرتا. اچھا وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں, آپ جب انصاف دیتے ہیں لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں. کیوں یہاں پاکستانی باہر, لیکن آپ کے انصاف سے کچھ لوگ ڈرتے بھی نہیں. ابھی میں سمجھا دوں پہلے, کیوں پاکستانی یہاں سے بلیک کا ویزا غلطی سے اسمگلنگ کر کے باہر جاتے ہیں اور پیسے کھڑے ہو جاتے ہیں پیر پہ؟ کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں؟ پیسے تو نہیں کوئی بانٹ رہا, لیکن وہاں انصاف ہے, محنت کرتا ہے, اس کو وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے. مجھے بتائیں قبضہ گروپ کیوں یورپ میں نہیں ہے, کیوں امریکہ میں نہیں ہے؟ قبضہ گروپ اس ملک میں جدھر انصاف نہیں ہے, جدھر رول آف لا نہیں ہے. قبضہ گروپ کیسے کدھر آپریٹ کرتا ہے؟ کمزور کے اوپر. میں کمزور کی زمین, طاقتور کی تو میں زمین نہیں قبضہ کرتا, میں کمزور کی کر لیتا ہوں. ساری جگہ طاقتور کمزور کے اوپر قبضے کر رہا ہے اور وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور پھر سے میں کہتا ہوں اوورسیز پاکستانی کبھی یہاں انویسٹ نہیں کرے گا, سرمایہ کاری آئے گی نہیں. اتنا بڑا ہمارا 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی, وہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ رول آف لا نہیں. آپ کتنے عرصے میں یہ تاثر بنا دیں گے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ لوگ بھی یہاں پہ انویسٹ کر دیں, کتنا عرصہ لگے گا آپ کو رول آف لا کا تاثر قائم کرنے میں کہ دنیا سمجھے کہ ہاں؟ دیکھیں اس میں سارے, میں اکیلا نہیں ہوں گا, یہاں داروں کو سب کو پہلے تو قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے بیکاریوں کی طرح کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبور ہوں, کیا ہم نے ایسے گزارا کرنا ہے؟ کیا ہم نے ہاتھ پھیلا کے یا ذلیل ہوتے رہنا ہے کہ اس لیے تو پاکستان نہیں بنا تھا؟ یا کیا خوددار ایک لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا, پاکستان کا نعرہ کیا, جو کہ خودداری کے اوپر, غیرت کے اوپر ایک عظیم قوم بنا تھا ہم نے. تو اگر ہم نے وہ بننا ہے تو یہ غلط فہمی میں سارے ادارے دیکھ لیں جو بھی ہیں, اگر یہ ملک اکٹھا ہو کے اب اس طرف نہیں جائے گا لا الہ الا اللہ پہ, جس کے لیے ایک عظیم خواب کہ ہم نے عدل اور انصاف, جو مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے تو عدل اور انصاف قائم ہوا تھا, پھر خوشحالی آئی تھی. تو اگر یہ قوم ادھر نہیں جائے گی, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ قوم وائبل ہی نہیں رہے گی. آپ کو پتہ ہے 7.5 لاکھ پاکستانی
جس میں ٹاپ پروفیشنلز، ڈاکٹرز، انجینئرز صرف 7 مہینے میں ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. تو پاکستان کے اوپر تو امید ہی ختم ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو. خان صاحب، دہشت گردی کی وارداتیں ایک دفعہ پھر بڑی، اسلام آباد میں بھی دھماکہ ہوا، بنوں میں بھی یہ صورتحال ہوئی. آپ بڑے اس بات کے سپورٹر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ حکومت میں بھی رہے، آپ نے افغانستان کا چینج بھی دیکھا، پھر مذاکرات بھی ہوئے، اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں حبیب، ہماری بڑی خوش قسمتی تھی کہ ایک گورنمنٹ افغانستان میں آ گئی جو پرو پاکستان تھی. یہ جو موجودہ حکومت ہے، جو پچھلی حکومت تھی، 3 ڈفرنٹ دہشت گرد کے گروپس آپریٹ کر رہے تھے پاکستان میں افغانستان سے. وہ اگست میں گری ان کی گورنمنٹ، ان کی گورنمنٹ آ گئی. یہ پرو پاکستان گورنمنٹ تھی. پاکستان نے پتہ نہیں لاکھوں لوگوں کو ایویکویٹ کروایا افغانستان سے، کیونکہ یہ گورنمنٹ ہمارے سے فرینڈلی تھی. تو ہمیں سفارشیں، مجھے آتی تھی سفارشیں پرائم منسٹرز کی، یورپین، کینیڈین، وہ مجھے کر رہے ہیں، مجھے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ان کی مدد کی ایویکویشن میں. ساری دنیا ہمارے سے خوش تھی کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اصولاً تو ہونا چاہیے تھا کہ ٹی ٹی پی جب اس نے پاکستان واپس آنا تھا، ایک فرینڈلی ہماری گورنمنٹ تھی وہاں، تو ہمارے لیے تو بڑا آسان ہونا تھا ان سے نیگوشیٹ کر کے، اور ایسی سیٹلمنٹ ان سے ہوتی، اور اس میں پیسے چاہیے تھے. ہم نے ایکسٹرا پیسے بھی ان کے لیے ریلیز کیے تھے. فاٹا کے لیے ایکسٹرا پیسے ریلیز کیے تھے جو فیڈرل گورنمنٹ نے آ کے بند کر دیے. یہ جو چوروں کی حکومت آئی انہوں نے بند کر دی. اگر ہم وہاں اس وقت ان کی سیٹلمنٹ کے لیے جو پیسے تھے اور مرجر کے لیے جو ان کے پیسے خرچ کرنے تھے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک ہے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر وہاں پھر سے وائلنس شروع ہو گیا، جو مجھے خدشہ ہے، کیونکہ اب افغانستان کی حکومت بھی ہماری اتنی پرو نہیں ہے. وہ بلاول بھٹو ساری دنیا میں بھاگا پھر رہا ہے، سنا 2.25 ارب روپے آپ نے ٹورز پہ خرچ کر. میں نے اپنے خود پیسے خرچ کیے. اب تو وہ یہ بھی کہتے ہیں، میں یہ انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے ذرا کوئی پتہ چلے پیسے خرچ کیے ہیں اس نے، کیونکہ چھٹیاں ہو رہی نا. تو جدھر جانا چاہیے تھا افغانستان ادھر تو گیا نہیں. جانا تو افغانستان میں چاہیے تھا جدھر ہمارے لیے 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. میں نے جب یہ افغانستان ہوا، جو سارا مسئلہ تھا، دیکھیں ہمیں یہ بہت بڑی اپرچونٹی مل گئی تھی کہ مکمل طور پہ ہمارے اس بارڈر کے اوپر امن ہو جائے. لیکن اب مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر وہاں تعلقات مجھے اتنے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، میں نے تو دیکھ رہا تھا ہرات میں پاکستان ایمبیسی کے باہر مظاہرے بھی ہوئے ہیں، تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ان کے تعلقات ٹھیک نہ رہے اور ان کی مدد نہ رہی ہمیں، تو یہ ہمارا بارڈر تو ایک پہلے ہی ملک کے معاشی حالات برے ہیں. تو اگر یہاں دہشت گردی شروع ہو گئی، جو پہلے 10 سال آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا، اور خاص طور پہ جب اسلام آباد کے اندر یہ جو ہوا ہے، تو یہ ہمارے لیے تو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اس وقت. یہ سچویشن بڑا خطرناک ہے ہمارے لیے آگے. خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان حالات پہ روشنی ڈالی اور ان کو ایکسپلین کیا. آپ کی طبیعت اب آئی ہوپ کہ انشاءاللہ الحمدللہ. تو کب تک ہم آپ کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی مہینہ وہ کہتے ہیں کہ پوری ٹھیک ہوتے ہوئے لگے گا انشاءاللہ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.